اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فوجی عدالتوں سے 60 سویلین کو سزا سنا دی گئی ہے۔ جو ان میں 3-4 اہم لوگ ہیں ان کو بھی سزا سنا دی گئی ہے، اور جو ان کے سامنے سزاؤں کے ساتھ میں ان ٹاؤٹ صحافیوں اور ٹاؤٹ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، جو لوگ یہ بتا رہے تھے ایکس پر پوسٹ کر کے، جو سابقہ ٹویٹر ہے وہاں لکھ رہے تھے ایسی خبر آنے والی ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کے لوگ بلوں میں چھپ جائیں گے، ویسے جاری کر رہے تھے۔ ہم نے بھی سنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو عمر قید یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھانسی کا زیادہ خدشہ آپ کو میں حقیقی بتاؤں تو 2 لوگوں کو ہو سکتا تھا، جن کی میں نے تھم نیل پر پکچر لگائی ہے، کیونکہ یہ بھی 2 اہم شخصیت ہیں، جس میں عمران خان کے بھانجے احسان نیازی کو عمر قید یا وہ ہو سکتی تھی، اس کے بعد اپنا عماد فاروق کو بھی عمر قید یا وہ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور عماد فاروق کو 2 سال کی قید سنا دی گئی اور احسان نیازی کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ اس لیے احسان نیازی کو سزا سنائی دی گئی کیونکہ یہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا بھانجا ہے، اور اس کے باپ نے اس لیے اتنے قصیدے لکھے۔ اگر یہ حمد و ثنا کرتا ہے اس کو تو بہت نیکی ملتی ہے، لیکن افسوس اس نے قصیدے لکھے اور قصیدوں کا کوئی اثرات نہیں ہوا، اور اس کو بیٹے احسان نیازی کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو میں جب اپلوڈ کروں گا تو آپ میری کمیونٹی میں جا کر ان تمام لوگوں کے نام اور سزا پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جا کر میں نے پوسٹ کر دی تھی اور میں بعد میں ولاگ بنا رہا ہوں، آپ کو وہاں کمیونٹی میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں بھی کن شخص کو کتنی سزا ملی اور کن کا کیا نام ہے تو آپ لوگوں کو وہاں سے ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ آپ ان سویلین کو ہائی کورٹوں سے اور دیگر عدالتوں سے، اور ہمارے اس پر میں الگ ٹاپک بناؤں گا کہ ٹاؤٹ جج جو سپریم کورٹ کا جسٹس امین الدین خان آئینی نون لیگ کے بینچ کے سربراہ، وہ سزا فوجی عدالتوں کو قلم کرے، لیکن اب پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے، پاکستانی قوم کو معلوم ہو چکا ہے۔ دیکھیے اب فوجی عدالتوں کے اب اثرات آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ جو ہوتے ہیں معاہدے، ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم شہریوں کو انسانی حقوق اور بنیادی حقوق سے محروم نہیں، اور فیئر ٹرائل وکیل سب کچھ ہوگا، اور جہاں صحافی اور دیگر لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس کو رپورٹ کیا جا رہا ایسے کریں گے۔ دیکھیے جب پہلے 20 لوگوں کا اس کے بعد 25 لوگوں کی سزا آئی، تو اس کے بعد انٹرنیشنل پریشر بڑھا، جیسے یورپ کا سخت رد عمل ہے، امریکہ کا بھی رد عمل ہے اور برطانیہ کا رد عمل ہے۔ اب اس پر الگ ویڈیو بنائیں گے کہ اس کے بعد کیا رد عمل آتا ہے اور رد عمل کیا ہوگا، آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دیکھیے کہ فوجیوں کا ٹرائل عدالتوں کا اب سپریم کورٹ سے بھی امید ہے کہ اسے کالعدم کرا دیا جائے گا یا عدالتوں سے۔ میں لکھ کر دے رہا ہوں، میں اس بات پر کنفرم کر رہا ہوں کہ آئینی بینچ کا سربراہ اگلی سماعت پر فوجی عدالتوں پر بہت سخت ریمارکس دیں گے اور بہت کچھ کریں گے، اور اس کو آئینی بینچ سپریم کورٹ کو کالعدم کرا دے گا، اور اسی طرح پاکستان اور نون لیگ کی سیونگ ہوگی۔ دیکھیے کہ اس کے اثرات آپ کو معلوم ہوگا کہ جو برڈن تھا تو پھر سب کچھ کر سکتے تھے، آپ حرام حلال ایک ساتھ کر سکتے تھے، لیکن اب جو برڈن کے صرف تھوڑے سے دن رہتے ہیں، ملا کے 24 دن رہتے ہیں، اور 24 دن کے بعد جو بائیڈن صدر کے عہدے سے ہٹ جائے گا، اس کے بعد نئی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آئے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور اس کے خاص مشیر کا جو ایلچی ہے، اس کے بیان آپ لوگ ایکس پر اور پڑھ چکے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں سے ڈائریکٹ سوشل میڈیا سے رابطہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا اب بدل چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح الیکشن جیتے اسی طرح پی ٹی آئی جیتے، لیکن وہاں الیکشن فیئر تھا، یہاں فارم 47 تھا۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان پر
کیا معاشی پابندی نہیں لگنی چاہیے، اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے پاکستان، میں اس پر حیران ہوں، مجھے یقین تھا کہ اس کی عدالتوں میں سزا، دیکھیے 104 یا 105 لوگ تھے، ان کو 100% سزا ملی، کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جن کو بے عزت بری کر دیتے، شک کی بنیاد پر رہائی کر دیتے یا کچھ ایسا ہوتا۔ لیکن میں حیران ہوں، ایسی عدالتیں نا ہم نے کبھی دیکھی نہیں، 100% سزا ہو گئی، اور اس پر بھی حیران ہے کہ ایسی عدالتیں پاکستان میں ہوتی تو کیا بندہ مجرم ہی نہیں ہوتا۔ پھر ایک سوال پھر ہے کہ جو لوگ 9 مئی کی مذمت کر کے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ مثل نام آتا ہے فیاض الحسن چوہان، بے عزت بری، مراد ریاض جو پنجاب کا وزیر تعلیم رہا، 9 مئی کی مذمت، بے عزت بری، اور بہت سے لوگ بے عزت بری، اور اس کے بعد جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جیسے لوگ کی پارٹی میں شامل، تو آپ صاف صفائی ہو جائیں گے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں رہیں تو آپ گناہ گار۔ 9 مئی کا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلیگ آپریشن تھا جو عمران خان کہتے ہیں۔ اگر فلیگ آپریشن نہیں تھا تو پھر فیاض الحسن چوہان کو بھی گرفتار کیا جاتا، پھر مراد ریاض کو بھی گرفتار کیا جاتا، جو پھر اس کو علی زیدی کو گرفتار کیا جاتا، پھر اسماعیل کو بھی گرفتار کیا جاتا جو پی ٹی آئی کا گورنر، تو ان کو بھی گرفتار کیا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے، اور فساد چودھری کو اور دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا، لیکن نہیں، یہاں ایسا نہیں ہو، صرف جو پی ٹی آئی میں لوگ رہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو مل چکی ہوگی، شکریہ۔